وقد يحتمل امام طحاوی رحمہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کے حوالے سے جو وہ رات کو دیا کرتے تھے کہ احتمال بیان فرما رہے ہیں۔ احتمال یہ ہے کہ ان یکون بلال کان یؤذن فی وقت کان یرى ان الفجر قد طلع فیہ ولا يتحقق ذلك لضعف بصره۔ احتمال اس بات کا موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے اور وہ ایسے وقت میں دینے کے عادی تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ فجر طلوع ہو چکا ہے، فجر سمجھ کر، فجر کا وقت سمجھ کر اور اس کے داخلے کا یقین کر کے وہ اذان دیا کرتے تھے، حالانکہ ولا يتحقق ذلك یہ چیز ثابت نہ ہوتی، حقیقت میں وہ فجر کا وقت نہ ہوتا۔ حضرت بلال فجر کا وقت سمجھ کر اس میں اذان دیتے جبکہ حقیقت میں وہ فجر کا وقت ہوتا نہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لضعف بصری ہی ان کی نگاہیں کمزور تھی، بینائی کم ہو گئی تھی، تو اس لیے حضرت بلال جو اذان دیتے تھے وہ فجر کا وقت سمجھ کر دیتے رات کو تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ اس کی اذان پر آپ لوگ اپنے معمولات ترک نہ کرو، یہ فجر کی اذان نہیں ہے، فجر کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان ہوگی مستقل۔ یہ جو احتمال ہے اس کی دلیل وہ پیش کر رہے ہیں، والدلیل علی ذلك ما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن اشکاب قال وحدثنا فهد قال حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم اذان بلال، تمہیں اذان بلال، حضرت بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے، فإن فی بصره شیئا، بے شک ان کی آنکھوں میں کچھ کمزوری ہے، فدل ذلك على ان بلالا كان يريد الفجر، یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں اور یہ روایت دلالت کرتی ہے، آپ کا یہ ارشاد بتا رہا ہے کہ ان بلالا كان يؤذن، ان بلالا كان يؤذن، حضرت بلال اذان دے رہے تھے، وہ کس وقت دے رہے تھے؟ وہ یرید الفجر، ان بلالا كان يريد الفجر، حضرت بلال فجر ہی کا ارادہ کر رہے تھے، فیختی ہی، لیکن وہ اس میں غلطی کر لیتے تھے، لضعف بصری ہی، اپنی نگاہوں کی کمزوری کی وجہ سے، امرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعملوا علی اذانہ، تو صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی اذان پر عمل نہ کریں، کیوں؟ اذ کان من عادتہ الخطأ، کہ اس کی عادت مبارک میں، حضرت بلال کی عادت مبارک میں غلطی شامل ہو گئی ہے، لضعف بصری ہی، اس کی نگاہوں کی کمزوری کی وجہ سے، نگاہ کی کمزوری کے پیش نظر یہاں ان سے غلطی ہوتی رہتی ہے۔ تو اب اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ حضرت بلال کی اذان کو بنیاد بنا کر وقت سے پہلے اذان کی گنجائش پیدا کرنا فجر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ وقد حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن لهيعة عن سالم عن سليمان بن ابي عثمان انه حدثه عن علي بن حاتم عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، انک تؤذن اذا كان الفجر ساطعا وليس ذلك الصبح، آپ اس وقت اذان دیتے ہو جب فجر ظاہر ہو چکا ہوتا ہے، یعنی فجر کاذب، حالانکہ وہ حقیقی صبح کا وقت نہیں ہوتا، انما الصبح هكذا معترضا، صبح تو اس طرح ہوتا ہے پھیلاؤ میں، حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ وہ پھیلاؤ میں اس طرح ہوتا ہے، پھر فرمایا فاخبر فی هذا الاثر، اس اثر میں اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انه كان يؤذن بطلوع ما يرى انه الفجر، کہ حضرت بلال اذان دے رہے تھے اس چیز کے طلوع ہونے کی وجہ سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فجر ہے، فجر کے طلوع ہونے کا جو اثر ان کو نظر آتا، ایک روشنی پھیل یعنی سامنے آ جاتی فجر کاذب کی، حضرت بلال کی نگاہ اس طرح قوی نہیں تھی، بینائی کمزور ہو گئی تھی، چنانچہ وہ اسے فجر سمجھ لیتے اور فجر سمجھ کر اذان دے دیتے۔
ولیس هو فی الحقیقت بفجر، حالانکہ وہ حقیقی فجر نہیں ہوا کرتا تھا. وقد روینا عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا ینادی بلیل. ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بھی پیش کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت بلال رات کو اذان دیا کرتے تھے. یہ بات پیچھے گزری ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابن مکتوم، بس کھاؤ پیو یعنی اپنا کھانا پینا جاری رکھو جب تک عبداللہ ابن مکتوم اذان نہ دیں. قالت ولم يكن بينهما الا مقدار ما يفعل هذا وينزل هذا. دونوں کے درمیان جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ ایک اذان خانے سے نیچے اترتا، دوسرا چڑھ جاتا. تو اب اذان فجر کاذب اور فجر صادق کے درمیان تقریباً اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے، تھوڑا وقفہ ہوتا ہے. تو گویا حضرت بلال اذان فجر ہی کی دیا کرتے تھے، لیکن فجر کا وقت یقین کر کے دیتے ہوئے اس میں غلطی ان سے واقع ہو جاتی. وہ فجر صادق سمجھتے حالانکہ وہ فجر کاذب ہوتا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے معمول کو جو غلطی پر معمول بن چکا تھا اس طرح بیان فرما دیا کہ ان کی اذان وقت سے پہلے ہوتی ہے، آپ جو ہے ابن مکتوم کی اذان پر جو ہے نا اپنے معمولات تبدیل کریں اور فجر کی نماز کی تیاری کریں. اس کے بعد فرماتے ہیں فلما کان بین اذانیہما من القرب ما ذکرنا. اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو پیچھے گزری ہے شروع میں، اس سے یہ پتہ چلا کہ دونوں اذانوں کے درمیان، دونوں حضرات کی اذانوں کے درمیان، حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کی دونوں اذانوں کے درمیان جو قرب ہے وہ اتنا ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ ایک اذان خانے سے اترا اور دوسرے اوپر چڑھا. وثبت انہما کانا یقصدان وقتا واحدا. اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت بلال بھی فجر کی اذان کی نیت کر کے اذان دیتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی فجر کی اذان کی نیت کر کے اذان دیتے تھے، اور وہ وقت واحد کیا تھا، وہ طلوع الفجر، فجر کا طلوع تھا. دونوں کا عزم یہی ہوتا تھا کہ فجر طلوع ہو گیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے وہ وقت کے اندر اذان دیتے اور حضرت بلال وقت سے پہلے دیتے، جس پر حضور علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی. تو وقت واحد دونوں کا مقصود تھا اور وہ طلوع فجر ہے. فیخطیہ بلال، اس میں حضرت بلال سے غلطی واقع ہو جاتی، لما ببصری ہی، اس چیز کی وجہ سے جو اس کی بصر کو لاحق تھی، جو چیز اس کی بصر کو لاحق تھی. اس کی بصر کو کون سی چیز لاحق تھی؟ کمزوری. وَيُصِيبُهُ ابن مکتوم، اور اس چیز کو جا پہنچتے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مکتوم جا پہنچتے، معنی یہ ہے کہ وہ وقت کو پا لیتے اور ان سے غلطی واقع نہ ہوتی، اس لیے کہ ان کی رہنمائی کرنے والے حضرات موجود تھے. لأنه لم يكن يفعله حتى يقول له الجماعة أصبحت أصبحت. حضرت بلال تو اپنی نگاہوں پر اعتماد کر کے اذان دیتے تھے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، اور عبداللہ ابن مکتوم ایسا نہ کرتے جب تک لوگ نہ بتاتے کہ حضرت صبح ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ان کی تو بینائی سرے سے تھی نہیں، تو لوگوں کے کہنے پر وہ اذان دیتے تو اس میں غلطی واقع نہ ہوتی. ثم قد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہ من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے زمانے میں ام المومنین سے جو روایت منقول ہے، پوچھنے والوں نے ام المومنین سے کیا پوچھا، انہوں نے کیا جواب دیا، وہ تفصیل آ رہی ہے. وہ یہ کہ ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود قال قلت يا ام المؤمنين متى ترينا. ام المومنین سے حضرت نے سوال کیا، حضرت اسود رحمہ اللہ نے، کہ آپ اسود ابن یزید رضی اللہ عنہ وہ سوال کرتے ہیں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کیا سمجھتی ہے کہ اذان کا وقت کیا ہے. قالت اذا اذن المؤذن، اس وقت مؤذن اذان دے. قال الاسود انما كانوا يؤذنون بعد الصبح. یہ لوگ تو اذان متا تو تیرینا، یہ لفظ ہے متا تو تیرینا، ترینا نہیں. آپ وتر کب پڑھتی ہیں، کس وقت وتر پڑھتی ہے؟ اور میں جب مؤذن اذان دے. اسود فرماتے ہیں کہ اس وقت اذان وہ صبح کے بعد دیا کرتے تھے. وہذا تأذینہم فی مسجد رسول اللہ، وہذا تأذینہم فی مسجد رسول اللہ، یہ ان کی اذان تھی اللہ کے رسول کی مسجد میں صلی اللہ علیہ وسلم. لأن الاسود انما كان سماعه عن عائشہ رضی اللہ عنہ بالمدینہ، کیونکہ اسود ابن یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو سماع کیا ہے وہ مدینہ منورہ میں کیا ہے.
وہی قد سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد روینہ، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے وہ کچھ بھی سنا جس کے ہم نے پہلے روایت پیش کی ہے. تو فلم تنکر علیہم ترکہم التأذین قبل الفجر، تو انہوں نے نکیر نہیں کی جو فجر سے پہلے اذان کو چھوڑنے پر انہوں نے نکیر نہیں کی. یعنی مسجد نبوی میں ام المومنین کے زمانے میں اذان تو فجر کے طلوع ہونے کے بعد دی جاتی تھی. اب فجر کے طلوع ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے اور پہلے نہیں دی جا رہی. ام المومنین نے کوئی نکیر نہیں کی، حالانکہ ام المومنین نے حضرت بلال کی وہ روایت بھی پیش کی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رات کی جو اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ بن گئی تھی وہ کسی اور پس منظر میں تھی. اگر دانستہ دیتے تھے اور رات کی نیت کر کے دیتے تھے تو وہ پھر نماز کی اذان نہیں تھی، اور اگر فجر کی نیت کرتے تھے تو پھر ان سے غلطی واقع ہوتی تھی جس پر عبداللہ ابن ام مکتوم کو دوبارہ اذان دینی پڑتی تھی. تو یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام پہ نکیر نہیں فرماتی کہ آپ نے رات والی اذان کیوں چھوڑ دی، جبکہ حضرت بلال تو دیا کرتے تھے اور حضور نے ہمیں یہ فرمایا تھا. تو یہ نکیر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رات کی اذان وہ فجر کی نماز کے لیے معمول میں نہیں تھی. ولا انکر ذلک غیرها من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے نکیر نہیں کی کہ دیکھو صحابہ کرام کے حضور کے زمانے میں تو فجر کی اذان رات کو بھی دی جاتی تھی، یہ بھی کسی نے نہیں کہا. فدل ذلك على ان مراد بلال باذانه ذلك الفجر، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت بلال جو اذان دیتے تھے اس کی اذان سے جو مقصود تھا وہ فجر کا وقت تھا، لیکن ان سے چونکہ غلطی ہو جاتی تھی تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، کھاتے پیتے رہو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ اذان نہ دے. اور وہ حضور نے اس لیے فرمایا انما هو لاصابۃ طلوع الفجر، وہ ہے طلوع فجر کو پا لینے کے لیے کہ فجر کا وقت آپ کو تب ملے گا، اور حقیقی طور پر ملا ہوا تب سمجھا جائے گا جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں گے. فلما مرویت هذه الآثار، امام طحاوی کا تبصرہ شروع ہوا جب یہ آثار منقول ہیں علامہ ذکرنا اس ترتیب کے ساتھ جن کو ہم نے ذکر کیا. وکان فی حدیث حفصہ انہم کانوا لا یؤذنون حتی یطلع الفجر، حضرت حفصہ کی روایت میں کل ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام تو فجر کے طلوع ہونے کے بعد اذان دیا کرتے تھے. وإن كان ذلك كذلك، اگر معاملہ یہ صحیح ہے فقد بطل المعنى الذي ذهب إليه ابو یوسف، تو جس نظریے کو ابو یوسف نے اختیار کیا ہے، جس رائے کی طرف ابو یوسف گئے ہیں، وہ معنی ختم ہو جائے گا کہ حضرت بلال جو ہے وہ رات کو اذان دیا کرتے تھے فجر کے لیے. وإن كان المعنى على ذلك، اور اگر معنی اسی پر ہے وكانوا يؤذنون قبل الفجر على القصد منهم، اور فجر سے پہلے اذان وہ دیتے تھے قصد کر کے، تو لذلك یعنی ان کا ارادہ یہی ہوتا تھا. فإن حدیث ابن مسعود، یعنی فجر کی اذان ہی مقصود ہوتی تھی، فجر کے لیے رات کو اذان دیتے تھے. تو فإن حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك التأذين كان لغير الصلاة، تو وہ جو رات کی اذان تھی اور قصداً تھی فجر کے لیے تھی تو وہ فجر کے لیے نہیں تھی، بلکہ ابن مسعود کی روایت نے واضح کر دیا کہ وہ فجر کے لیے نہیں ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے ہے. اور وہ وضاحت کل آ گئی تھی کہ غائب لوگ واپس آ جائیں، اور اسی طرح جو لوگ تہجد پڑھنا چاہے تہجد پڑھے، سحری کھانا چاہے تو سحری کھائیں. وفی تعدین ابن ام مکتوم بعد طلوع الفجر دلیل، اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی آزاد جو وہ دیا کرتے تھے طلوع فجر کے بعد، اس میں تو واضح دلیل ہے کہ ذالک موضع الاذان لتلک الصلاۃ، کہ فجر کا وقت ہی اس نماز کی اذان کیا وقت ہے، موضع جگہ ہے، وقت ہے. موضع ظرف کا صیغہ ہے اور جگہ کے معنی میں، لیکن مراد اس سے وقت ہے کہ اصل وقت، اصل مقام اس اذان کا جو فجر کی نماز کے لیے دی جاتی ہے اس کا اصل مقام فجر ہی کا وقت ہے. ولو لم يكن ذلك موضع اذان لها لما ابيح الاذان فيها، اگر اس کا وہی وقت نہ ہوتا، یعنی فجر کا وقت داخل ہوتے ہی حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو اذان دیتے ہیں تو اس اذان کا وقت فجر ہی کا وقت نہ ہوتا تو پھر دوبارہ اس کے اندر اذان مباح نہ ہوتی، وہ رات والی اذان پر گزارا کر لیا جاتا تھا. فلما ابیح ذلك، جب اس اذان کو مباح قرار دیا گیا، ثبت ان ذلك الوقت وقت للاذان لها، تو پتہ چلا کہ یہ والا وقت جس کے اندر عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے ہیں یہ
اس اذان کا وقت ہے جو اس نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ واحتمل تقدیمہم اذان بلال قبل ذلك ما ذکرنا، حضرت بلال کی اذان جو مقدم تھی اس تقدیم کی وجہ وہ وجہ ہو سکتی ہے جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ ثم اعتبرنا ذلك، پھر ہم نے اس پر غور و فکر کیا۔ حضرت بلال کی حدیث، یہ ایک سوال آیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سوال واضح نہیں ہے۔ سوال اگر واضح کیا جائے، مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر یہ مطلب ہے کہ رات کی جو اذان تھی تو اس کے بارے میں دو احتمال سامنے آ گئے، یا تو یہ کہ حضرت بلال نے جو اذان دی تو اس وجہ سے معمول تھا، مقصودی اذان تھی، رات کو دینا ایک مستقل معمول کے اندر شامل چیز تھی، لیکن وہ اذان کسی اور مقصد کے لیے تھی، وہ نماز کے لیے نہیں تھی۔ اس میں تہجد بھی پیش نظر ہے کہ تہجد کے لیے ہو، اسی طرح جو غائب لوگ ہیں ڈیوٹیوں پر ہیں وہ واپس آ جائیں، اسی طرح سحری کھانے والے سحری کھائیں، وہ ان مقاصد کے لیے تھی۔ اور رہی یہ اذان جو فجر کے لیے، اس کے لیے مستقل ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے پھر حوالے ہو گئی تھی۔ تو حضرت بلال کی اذان کے حوالے سے ایک احتمال یہ ہے کہ وہ کسی اور مقصد کے لیے تھی، اور دوسرا احتمال یہ سامنے آیا کہ وہ فجر ہی کی اذان دینا چاہتے تھے لیکن فجر سے پہلے دے دیتے تھے، غلطی ہو جاتی تھی ان سے، تو حضور علیہ السلام نے پھر فرما دیا کہ عبداللہ ابن مکتوم دوبارہ اذان دیں گے، وہ وقت کے اندر دیں گے، اس اذان کی بنیاد پر تم فیصلہ کیا کرو اپنے فجر کے وقت کے حوالے سے۔ تو اگر سوال کا مطلب یہی تھا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فجر کی اذان کو رات کے وقت دینے کی اجازت نہیں دیتے، صرف امام ابو یوسف رحمہ اللہ دیتے ہیں احناف میں سے، اور دیگر ائمہ اس حق میں ہے کہ فجر کی اذان رات کے وقت دی جا سکتی ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، مسئلہ اس طرح ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ، وہ کوئی بھی اذان وقت سے پہلے دینے کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اور ہمارے بزرگوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ نظریہ ہے کہ فجر کی اذان رات کو دی جا سکتی ہے۔ تو جھگڑا اسی پہ چل رہا ہے، اور حضرت بلال کی اذان کو وہ بنیاد بناتے ہیں، جبکہ وہ روایت محتمل ہے، احتمالات ہیں۔ اگر وہ اذان باقاعدہ معمول کا حصہ تھی تو اس کے مقاصد کچھ اور تھے، اور اگر معمول کا حصہ نہیں تھی رات کو تو فجر کی اذان سمجھ کر حضرت بلال دیتے تھے، لیکن غلطی ہو جاتی تھی، اسی لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کی ذمہ داری تھی کہ فجر کے وقت کے داخلے کے بعد اذان دیا کریں۔ رات کی اذان حضرت بلال نے کس نیت سے دی ہے، یہ دو احتمال ہیں، یا تو فجر کی اذان سمجھ کر دیتے تھے لیکن فجر کے وقت میں ابھی داخل نہ ہوئے ہوتے تھے تو غلطی ہو جاتی، اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ حضرت بلال جو رات کی اذان دیتے تھے باقاعدہ معمول کا حصہ تھی، حضور علیہ السلام کا حکم تھا کہ اذان دیا کرے اور مستقل ڈیوٹی تھی، لیکن یہ ڈیوٹی کس تناظر میں تھی اور یہ اذان کیوں دی جاتی تھی، اس کا مقصد نماز فجر نہیں ہے، نہ کوئی اور بات، یعنی نماز فجر نہیں ہے بلکہ صرف نماز بھی نہیں ہے، نماز کے لیے یہ اذان نہیں ہے، اس میں نماز تہجد ضمناً شامل ہے، مقصود اس میں غائب لوگ جو ڈیوٹیوں پہ ہیں وہ واپس آ جائیں، سحری کھانے والے سحری کے لیے بیدار ہو جائیں، اور تہجد والے جو بیدار ہوتے ہیں وہ تہجد کے لیے بیدار ہو جائیں، یہ چیزیں پیش نظر تھی۔ امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ثم اعتبرنا ذلك ايضا من طریق النظر، پھر اس میں ہم نے غور و فکر کیا نظر کے حوالے سے، نستخرج من القولین قولا صحیحا، کیونکہ دو قول سامنے آئے ہیں، حضرت بلال کی حدیث بتا رہی ہے کہ رات کو اذان دی گئی ہے اور فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے، بظاہر یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی روایت فجر کی اذان فجر کے وقت میں ہی دی جائے گی،
اور احناف نے اسی کو اختیار کیا ہے، امام ابو حنیفہ اور امام محمد نے۔ تو ان دونوں قولوں کے درمیان صحیح قول کے استخراج کے لیے ہم نے غور و فکر کیا، تو ہم نے تمام اذانوں کا جائزہ لیا، ظہر کی اذان، عصر کی اذان، مغرب کی اور عشاء کی اذان کا جائزہ لیا۔ کسی کے ہاں شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ یا امام ابو یوسف، کسی کے ہاں یہ اذانیں وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی، سب کا اتفاق۔ ظہر کی اذان ائمہ اربعہ اور تمام احناف کے ہاں وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی، اور عصر کی اذان کسی کے ہاں بھی وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی، مغرب کی اذان بھی وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی، عشاء کی اذان بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو وہ بھی اذانیں ہیں، وہ بھی اپنے اوقات کے لیے ہیں، تو فجر کی اذان وقت سے پہلے دینے کی گنجائش کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی اذان ہے اور وقت کی نماز کے لیے ہے، لہٰذا یہ بھی وقت سے پہلے نہیں دی جائے گی ان 4 اذانوں پر قیاس کرتے ہوئے۔ اما تبرنا داری کا، پھر ہم نے اس پہ غور کیا من طریق نظری، غور و فکر کے طریقے سے، لنستخرج، تاکہ ہم نکالے من القولین، دونوں قولوں کے درمیان سے صحیح قول۔ فرأینا سائر الصلوات غیر الفجر، ہم نے تمام نمازوں کو دیکھا فجر کے علاوہ جو نمازیں ہیں، لا یؤذن لها الا بعد دخول اوقاتها، ان کی اذان نہیں دی جاتی مگر جب تک ان کا اوقات داخل نہ ہو۔ واختلفوا فی الفجر، اختلاف فجر کی اذان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ہمارے بزرگوں میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں کہ رات کو دی جا سکتی ہے، جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد اس بات کے قائل ہیں کہ رات کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ اختلاف فجر کی اذان میں ہے، دوسروں میں نہیں ہے۔ واختلفوا فی الفجر فقال قوم التعظیم لها، فجر کے لیے جو اذان ہے قبل دخول وقتها، اس کے وقت کے داخلے سے پہلے دی جا سکتی ہے۔ وقال آخرون بل هو بعد دخول وقتها، بلکہ اذان اس کے وقت کے دخول کے بعد ہی دی جائے گی۔ والنظر على ما وصفنا، جو کچھ ہم نے بیان کیا اس پر نظر ڈالتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان یکون الاذان لها، کہ وہ اذان جو فجر کے لیے دی جا رہی ہے، کل اذان لغیرها، وہ اس اذان کی طرح ہے جو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے لیے دی جا رہی ہے، من الصلوات، جو نمازیں ہیں، دوسری جو نمازیں ہیں، لغیرها، جو فجر کے غیر ہے، اور فجر کا غیر کون سی چیز ہے؟ من الصلوات، نمازیں۔ فلما كان ذلك بعد دخول اوقاتها، جب یہ دوسری اذانیں وقت کے داخلے کے بعد دی جا رہی ہے، كان ايضا في الفجر كذلك، تو فجر میں بھی معاملہ اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ بھی وقت کے داخلے کے بعد دی جائے۔ فهذا هو النظر، یہ ہے وہ نظر صحیح، اور یہی ہے فیصلہ ابو حنیفہ اور امام محمد کا اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کا۔ طحاوی شریف میں یہ پہلا مقام ہے جہاں امام طحاوی نے امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے ساتھ سفیان ثوری کا نام لیا ہے، ورنہ اپنے ائمہ ہی کا نام لیتے ہیں جب نتیجہ نکالتے ہیں، کسی باہر کے بزرگ کا نام نہیں لیتے۔ ابھی قال حدثني ابن ابي عمارة، وبه قال حدثني ابن ابي عمران قال حدثنا علي بن الجاد قال سمعت سفيان بن سعيد وقال له رجل انی، ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں اذان دے سکتا ہوں قبل طلوع الفجر، میں اب اذن ایسا کر سکتا ہوں کہ اذان دوں قبل طلوع الفجر، وقت کے فجر کے طلوع سے پہلے، لأکون اول من یقرأ باب السماء، تاکہ میں ان لوگوں میں سے پہلا سمجھا جاؤں جو آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، بالنداء، اذان کے ساتھ۔ یعنی فجر کو تو پھر سب اذان دیتے ہیں اور ہر جگہ دیتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ فجر کے طلوع سے پہلے پہلے اذان دوں، تاکہ ساری دنیا میں سب سے پہلے میری آواز آسمانوں کی طرف اذان کی شکل میں چلی جائے۔ یہ سوال کیا ایک شخص نے، تو وہ فرماتے ہیں فقال سفیان ابن سعید رحمہ اللہ نے فرمایا لا، ایسا نہیں کر سکتے، حتی یتفجر الفجر، جب تک فجر پھٹے نہیں اور پوری طرح نمایاں نہ ہو۔ یہ سفیان ابن سعید وہی سفیان ثوری ہے جن کے اوپر ابھی نام آیا ہے، سفیان ثوری، سفیان ابن سعید۔ تو انہوں نے اس آدمی کو یہ جواب دیا کہ جب تک فجر کا وقت داخل نہ ہو آپ اذان نہیں دے سکتے۔ وقد روی عن علقمة من هذا شيء، حضرت علقمہ سے اس بارے میں ایک چیز منقول ہے، وہ ہم سن لیتے ہیں۔ حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعید الاصبهانی قال اخبرنا شریک عن علی بن علی عن ابراہیم قال شیعنا علقمہ الى مکہ، ہم نے علقمہ کو رخصت کیا مکہ کی طرف، شیعنا، ہم نے رخصت کیا، علقمہ کو الى مکہ، مکہ کی طرف، فخرج بلیل، وہ رات کو نکلے، فسمع مؤذنا یؤذن بلیل، وہاں انہوں نے ایک مؤذن کی آواز سنی، رات کو اذان دے رہا تھا، فقال اما هذا فقد خالف سنت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور میں بہرحال یہ جو شخص ہے نا جس نے رات کو اذان دی ہے، جس نے رسول اللہ کے طریقے کی مخالفت کر دی، اور میں لو کان نائما کان خیر له، سنت کی مخالفت سے اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ یہ سویا رہتا، پیدا طلع الفجر، اور جب فجر کا وقت طلوع ہوتا اذن تب اذان دیتا، فاخبر علقمہ ان التأذین، حضرت علقمہ نے اس روایت میں یہ بتا دیا ہے، خبر دے دی ہے کہ اذان دینا فجر کے طلوع سے پہلے خلاف، یہ مخالفت ہے لسنت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے طریقے کی، تو فجر کی اذان فجر کے وقت ہی میں دی جائے گی، جیسے ظہر کی اذان، عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان ان کے اوقات کے اندر دی جاتی ہے، اور جو اذانیں جس طرح دوسری وقت سے پہلے دینا سنت کے خلاف ہے، تو فجر کی اذان بھی فجر کے وقت سے پہلے دینا سنت کے خلاف ہے، اور جو حضرت بلال کی اذان ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا وہ اذان کسی اور مقصد کے لیے تھی، اور یا وہ اذان فجر ہی کے لیے تھی لیکن نظر کی کمزوری کی وجہ سے غلطی واقع ہو جاتی تھی، اس غلطی کے پیش نظر حضور علیہ السلام نے انہیں تنبیہ فرمائی اور اذان دوبارہ کہلوائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دے اور آسانیاں پیدا فرما دے۔ انشاءاللہ مزید پھر اگلی نشست کر لیں گے، آج اتنا کافی ہے۔